نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بلند بارگاہ رسالت میں قبول منظور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ عمل بہت ہی مفید عمل ہے اور بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ اتنا خوبصورت ہے کہ جتنا آپ سوچیں گے اس سے بھی زیادہ خوبصورت، کیونکہ اس عمل کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بندہ اس عمل کو کرے گا اور اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس بندے کو جس آدمی کو خواب میں میری زیارت ہو گئی اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ اتنا خاص اتنا پیارا عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاؤں گا اور پھر آپ کو یہ عمل بھی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل حسن حافظ ٹی وی پر نئے آئے ہیں تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کیا کریں، نوٹیفیکیشن کے ذریعے میری ویڈیو بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکے۔ یہ واقعہ بہت ہی خاص واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر ہے، تو مہربانی فرما کر یہ واقعہ آپ لازمی پورا سنیے گا، اور اس کے بعد آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بھی لازمی بتائیے گا کہ اس واقعہ کے بعد آپ نے کیا سبق حاصل کیا، اور اس واقعہ میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس پر آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے دل کی کیا رائے ہے۔ آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے اس بات کا لازمی بتائیے گا کہ ملک شام میں ایک بہت ہی نیک بزرگ رہتے تھے، اور ان بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا، یا شیخ محترم، کوئی وظیفہ کوئی عمل آپ مجھے بتا دیں کہ جس کے کرنے کے بعد مجھے سرکار مدینہ سرور دو عالم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ اور پھر عرض کرنے لگا، بابا جی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان گناہگار آنکھوں سے دونوں جہانوں کے والی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ دیکھ لوں، مجھے کوئی وظیفہ یا عمل بتائیں۔ اس بات پر شیخ محترم نے کہا، عمل یا وظیفہ میں اس وقت دوں گا کہ اگر تم میرے ساتھ رات کا کھانا بیٹھ کر کھاؤ گے۔ وہ آدمی رضامند ہو گیا، اور رات کے کھانے کے لیے جب وہ گھر تشریف لایا تو بابا جی نے شیخ محترم نے دسترخوان لگایا اور کھانا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے جب پہلا نوالا جب اس نے لیا تو دیکھا کہ کھانے کے اندر نمک بہت زیادہ تھا، معمول سے بہت زیادہ نمک تھا، لیکن وہ چپ رہا۔ اس نے دسترخوان کے چاروں طرف دیکھا لیکن اسے پانی کہیں بھی نہیں نظر آیا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ شیخ محترم کے ادب میں اس نے پانی بھی نہیں پوچھا اور کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا، شیخ محترم آپ نے کہا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد میں عمل یا وظیفہ بتاؤں گا، اب آپ مجھے عمل یا وظیفہ بتائیں
کہ مجھے بھی دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو۔ شیخ محترم نے کہا اب تم گھر چلے جاؤ، یہی تمہارا عمل یا وظیفہ ہے، اور بغیر پانی پیے سو جانا۔ اگر تمہیں کوئی خواب آئے تو صبح آن کر وہ مجھے خواب لازمی بتانا۔ وہ چلا گیا، بغیر پانی پیے سو گیا، اور صبح اٹھ کے جب وہ شیخ محترم کے پاس فجر کی نماز ادا کرنے آیا، نماز ادا کرنے کے بعد شیخ محترم کو ملا تو شیخ محترم نے کہا کہ کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو اس نے عرض کی جی حضور میں نے خواب دیکھا ہے۔ پوچھا گیا کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے خواب بتایا کہ شیخ محترم بابا جی میں نے ساری رات سمندر دیکھے، دریا دیکھے، ہر طرف نہریں دیکھیں، چشمے دیکھیں، تالاب دیکھے، پانی ہی پانی میری چاروں طرف تھا، لیکن میں پانی نہیں پی سکتا تھا۔ یہ خواب اس آدمی نے شیخ محترم کو سنایا تو شیخ محترم نے کہا یہی سچ ہے۔ آدمی نے کہا محترم کچھ سمجھا نہیں۔ شیخ محترم نے کہا جس چیز کی تمہیں لگن ہوگی، جس کے لیے تیرا دل تڑپے گا، وہی خواب میں تمہیں ملے گا۔ کھانا کھانے کے بعد پانی کی طلب تھی، دل میں تڑپ تھی، اس لیے پانی ساری رات خواب میں نظر آیا۔ اگر یہی طرف عشق مصطفیٰ میں ہوتی تو ضرور خواب میں زیارت نصیب ہوتی۔ وہ آدمی روتا روتا چلا گیا اور کہتا یہی سچ ہے، یہی سچ ہے۔ تو یہ واقعہ تھا جو میں نے آج آپ کو بیان کیا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ تو اب جو عمل ہے، یہ عمل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ حدیث سے یہ شامل عمل ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی شب میں 2 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور دونوں رکعتوں میں 25 مرتبہ سورۃ اخلاص بعد سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ چھوٹا سا درود شریف ہے، بہت ہی، کہ درود شریف یہ ہے صلی اللہ علی نبی الامی، صلی اللہ علی نبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو وہ بندہ ضرور مجھے خواب میں دیکھے گا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس عمل کو آپ ہفتہ اور اتوار کی شب میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چند روز آپ یہ عمل کریں، اللہ رب العزت آپ کو دیدار عطا فرمائیں گے، دیدار رسول اللہ عطا فرمائیں گے، اور آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عشق مصطفیٰ میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ عمل کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، میں ایک نئے عمل کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔